اگر اس ملک میں کسی نے کرپشن کی ہے، آرمی چیف کے پاس اس کے ثبوت ہیں، تو اس کا مقدمہ درج کیا جائے، اس کا ٹرائل کیا جائے، کریکٹر اسیسینیشن نہ کی جائے، تقریروں میں بات نہ کی جائے۔ میں نہیں چاہتا کہ آرمی چیف بھی عمران خان بن جائے کہ لوگوں پر تقریروں میں الزامات عائد کریں۔ مطلب انہیں عمران خان کی تقلید نہیں کرنی چاہیے عاصم منیر صاحب کو۔ اس ملک نے تقریروں میں الزامات کا بڑی قیمت ادا کی ہے۔ کریکٹر، اگر آپ کے پاس کسی کے بارے میں کچھ ثبوت ہے تو آپ اس ثبوت کے اوپر مقدمہ دائر کریں، وہ ثبوت نیب کو بھجوا دیں، وہ ثبوت اینٹی کرپشن FIA کو بھجوا دیں، اس کے اوپر آمدن سے زائد اثاثوں کا مقدمہ کر لیں، نگران حکومت کو کہیں کہ FBR کو کہیں اس کو نوٹس بھیجے۔ لیکن اس طرح آپ کو صنعت کاروں میں بیٹھ کے سیاستدانوں کے خلاف اور ان کے نام لے کر ان کے خلاف گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ مزمل صاحب، سیاستدانوں کو تو تقریروں میں جو الزامات لگائے جاتے ہیں اس کی تو بڑی قیمت ادا کرنا پڑتی ہے۔ نہیں، پر کل کو اگر ان میں سے کوئی سیاستدان ملک میں حکمران بن جاتا ہے جن کے نام لیے ہیں عاصم منیر صاحب نے، تو پھر یہ کاروباری اور یہ صنعت کار کیا کہیں گے کہ ہمارے اوپر جو ہے یہ تو مجھے عاصم منیر نے کہا تھا یہ کرپٹ ہے۔ لیکن ایسی بات نہیں کرنی چاہیے ان کو، میں سمجھتا ہوں، اور یہ غلط بات کی ہے۔ پہلی بات، اگر انہوں نے کی ہے غلط کیا، اور اگر عرفان شیخ اور زبیر موتی والا نے جھوٹ بولا ہے تو ان پر تو پرچے درج ہو جانے چاہیے کہ انہوں نے آرمی چیف کے نام پر جھوٹ لگایا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس کی وضاحت ہونی چاہیے، اور یہ غلط بات ہے۔ یہ انتخابات کے ماحول میں، جب ملک میں انتخابات کا بگل بج رہا ہے، جب لوگ انتخابات کے شیڈول کا اعلان کا انتظار کر رہے ہیں، آرمی چیف کی جانب سے ایسی گفتگو درست نہیں ہے، اور ان کو سیاست سے دور رہنا چاہیے، اور ان کو اس قسم کی گفتگو سیاستدانوں کے بارے میں نہیں کرنی۔ ٹھیک ہے مزمل صاحب، ایک اور بڑی اہم پیش رفت ہوئی آج، اسلام آباد ہائی کورٹ نے رہا کر دیا 3 MPO کے تحت نظر بندی کو معطل کر کے چودھری پرویز رائی صاحب کو، لیکن پھر ان کو CTD پولیس نے جو ہے وہ گرفتار کر لیا، اور کہا گیا کہ ہم نے ان کو جو ہے 18 مارچ ہنگامہ رائی جوڈیشل کمپلیکس میں ان پہ مقدمہ درج تھا، تو اس میں ہم نے نامعلوم افراد کے زمرے میں ان کو گرفتار کیا ہے، تو کل ان کو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں بھی پیش کیا جائے گا۔ مزمل صاحب، آگے کیا ہوگا؟ 2 دفعہ انہیں رہا کیا گیا، ایک دفعہ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے، دوسری دفعہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے، تو دونوں بار جو ہے ان کی دوبارہ سے گرفتاری ہو گئی۔ دیکھیں میری بات سنیں، یہ جو پرویز الہی کا کیس ہے نا، یہ ایک کلاسک کیس ہے کہ ریاست اور عدلیہ دونوں قانون اور آئین کے دائرے میں نہیں کھیل رہے۔ میں پھر کہوں گا کہ عدلیہ جو انصاف پرویز الہی کو دے رہی ہے وہ غیر معمولی انصاف ہے، وہ عام آدمی کو میسر نہیں ہے، انہیں خصوصی انصاف دے رہی ہے۔ دوسری طرف ریاست بھی ان کے ساتھ اس کے رد عمل میں جو عدلیہ ان کے ساتھ خصوصی انصاف اور غیر معمولی انصاف کر رہی ہے، اس کے رد عمل میں ریاست ان کے ساتھ خصوصی سلوک اور غیر معمولی سلوک کر رہی ہے۔ تو یہ 2 طاقتیں آپس میں ایک پرویز الہی کو بچانے کے لیے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں عدلیہ، اور دوسرا انہیں پکڑنے کے لیے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ دونوں ہی آئین اور قانون کے اندر رہ کے نہیں کھیل رہے، لیکن کافی حد تک ریاست آئین اور قانون کے اندر کے حد تک ہے، کیونکہ وہ کسی نہ کسی مقدمے میں پکڑتے ہیں۔ لیکن دیکھیں نا، ریمانڈ کے دوران ضمانت نہیں ہو سکتی، اس طرح کی جو توہین عدالت کی کارروائیاں ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی پرویز الہی صاحب عدلیہ کے اتنے لاڈلے کیوں ہیں، یا تحریک انصاف کے آج وہ جو لاہور ہائی کورٹ کا بینچ تھا جس میں امجد رفیق صاحب تھے جج، جنہوں نے پرویز الہی صاحب کو جو ہے وہ رہا کرنے کا حکم دیا تھا، اور پھر کل گزشتہ روز جو ہے انہیں پیش ہونے کا بھی حکم دیا تھا، وہ بینچ تبدیل بھی کر دیا گیا ہے۔ لیکن پھر بھی توہین عدالت کی کارروائی تو ہوئی ہے، کل پیش کرنے کا حکم تو دیا ہے انہوں نے کہ کل میرے پاس پیش کریں۔ کوئی پالیسی تو لاہور ہائی کورٹ کی نہیں بدلی ہے، پالیسی تو اوپر سے چیف جسٹس کی ہے نا جی، چیف جسٹس چلا رہے ہیں نا۔ انہوں نے جج کے بارے میں بات کی ہوگی، انہوں نے دوسرے جج سے وہی کام کرا دیا ہے۔ تو ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے کہ وہ دماد ہائی کورٹ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ دونوں کو، عدلیہ کو بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، اور
آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے. وہ پرویز الہی کو جس طرح ڈسچارج کرتے ہیں, جس طرح ریمانڈ میں رہا کرنے کا حکم دیتے ہیں, وہ غیر قانونی کام ہے جو عدلیہ کرتی ہے ان کی رہائی کے لیے. اس کے جواب میں جب انہیں پکڑا جاتا ہے تو وہ بھی یہ غیر قانونی کام ہے. اگر عدلیہ غیر قانونی کام نہ کرے تو دوسری طرف سے بھی غیر قانونی کام نہیں ہوگا, دونوں طرف سے غیر قانونی کام ہو رہا ہے. تو میری جو سب سے پہلی درخواست ہے وہ عدلیہ سے ہے کہ آپ کا کام برے سے برے حالات میں بھی آئین اور قانون کے اندر رہنے کا ہے. باقی ادارے تو قانون توڑے تو عدلیہ کا دروازہ کھٹکھٹایا جا سکتا ہے, لیکن اگر عدلیہ قانون توڑ دے تو پھر کیا کریں؟ اگر آپ کسی کو غیر قانونی طور پہ رہا کرنے کا حکم دے دیں گے تو پھر کیا کیا جائے؟ اس کا رد عمل آتا ہے سسٹم میں سے. تو آپ کو قانون کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے. 2 4 10 دن 15 دن مہینہ یا 2 سال سیاستدان اندر رہے ہیں, 1 سال اندر رہا ہے, جہاں لیڈر آف دی اپوزیشن اندر رہے ہیں, نواز شریف اندر رہے ہیں, آصف زرداری 8 سال اندر رہے ہیں. یہ اسی ملک کی عدلیہ تھی جو ضمانت نہیں لیتی تھی. اگر پرویز الہی ڈیو کورس آف لا کے ذریعے باہر آ جائیں گے, 4 دن اندر رہ لیں گے, کیا ہو جائے گا؟ کیوں جج اتنے بےتاب ہو رہے ہیں کہ ان کو ریمانڈ میں ضمانتیں دے رہے ہیں, بلینکٹ ضمانتیں دے رہے ہیں؟ اتنی کیا بےتابی ہے, اتنا کیا قرض ہے پرویز الہی کا جس کو اتارنے کے لیے اتنے بےتاب ہیں سارے؟ پر مزمل صاحب دوسری طرف یہ بھی تو سوال ہے کہ ایسی کیا گستاخی ہو گئی ہے چودھری پرویز الہی صاحب سے کہ انہیں ایک مقدمے میں رہا کیا جاتا ہے تو ریاست انہیں دوسرے مقدمے میں گرفتار کر لیتی ہے. تو ان سے جو گستاخی ہوئی ہے وہ آپ کو نہیں پتا؟ ان کو کس نے کہا تھا اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کر اسٹیبلشمنٹ کی داڑھی پون دیں؟ ان کو کس نے کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے گملے میں سر نکال کر تو اسٹیبلشمنٹ کی گردن پکڑ لیں؟ آپ نے ساری عمر پرو اسٹیبلشمنٹ سیاست کی ہے, آپ کی سیاست ہی اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہے, اور آپ ہی اسٹیبلشمنٹ کو پڑھ گئے. تو اس کی ایک قیمت تو ہے نا جو انہوں نے ادا کرنی ہے. وہ انہیں عمران خان سے سیٹیں اسٹیبلشمنٹ نے لے کے دی تھیں. عمران خان تو چودھری پرویز الہی کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتا تھا, ان کو اسپیکر پر اسٹیبلشمنٹ نے بنوایا تھا. عمران خان تو پرویز الہی سے ہاتھ نہیں ملانا چاہتا تھا. عمران خان تو مونس کو اپنی کیبنٹ میں نہیں رکھنا چاہتا تھا. اسٹیبلشمنٹ نے سارا کچھ لے کے دیا تھا. تو آپ اینڈ پہ اسٹیبلشمنٹ کو چھوڑ کے عمران خان کے ساتھ چلے گئے. تو بے وفائی کی سزا تو اور غداری کی سزا تو ہے, وہ بھگت رہے ہیں. پاکستان کے سیاستدانوں کو یہاں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سیاست نہیں کرنی چاہیے مل کر, اور اگر کرنی چاہیے تو پھر غداری نہیں کرنی چاہیے. اچھا مزمل صاحب ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی, نیب ترامیم کیس کا فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کر لیا گیا ہے, اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا ہے کہ فیصلہ جو ہے وہ سافٹ اور سویٹ ہوگا. کیا وہ گڈ ٹو سی یو جیسا فیصلہ ہوگا؟ بالکل جی, گڈ ٹو سی یو. جاج الاحسن اور عمر عطا بندیال صاحب نیب ترامیم کے خلاف فیصلہ دیں گے. منصور علی شاہ کا اختلافی نوٹ ہوگا. اب یہ افسوس کی بات ہے کہ ہم جج کا نام پڑھ کے ہمیں فیصلہ سمجھ آ جاتا ہے, اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ اعتزاز احسن صاحب بھی کہتے ہیں. بینچ کی کمپوزیشن دیکھ کے پتہ لگ جاتا ہے کیا فیصلہ ہے. وہ نیب ترامیم اڑائیں گے, وہ کہیں گے سارے مقدمے بحال ہیں, سارے مقدمے دوبارہ احتساب عدالتوں میں وہیں سے شروع کیے جائیں جہاں پر موجود تھے, اور اپنی طرف سے وہ ایک دوبارہ سخت فیصلہ دیں گے. الیکشن کے بعد یہ ترامیم دوبارہ ہو جائیں گی, پھر وہ ریویژن میں چلے جائیں گے, ریویژن سے یوں ہو جائے گا. تو یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہے گا. لیکن بندیال صاحب اپنے آپ کو سرخرو کر کے جانا چاہتے ہیں. اگر ان کا خیال ہے کہ وہ ایسے سرخرو ہو سکتے ہیں تو یہ ان کی سوچ ہے, ہمارے خیال میں وہ ایسے سرخرو نہیں ہو سکتے.